عمران خان کو نااہل کروانا ہے اور میاں صاحب کو اہل کروانا ہے، اور اس سارے چکر کے اندر لگتا ایسے ہے کہ ام حریم نے اپنا کردار بڑی ذمہ داری سے نبھانا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ پی ڈی ایم نے ایک اور ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عمران خان کے خلاف، لیکن یہ جو ریفرنس ہے یہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کو کس طرح اہل کروایا جائے گا، خان صاحب کو کس طرح نااہل کروایا جائے گا، یا کس طرح کوشش کی جائے گی، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں یہ سارا گیم چل رہی ہے، وہ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے آپ کو پتا ہے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ اچھا جی، آج تو ویسے پہلے عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے ام حریم کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ام حریم نے پی ٹی آئی کی کرپشن پکڑ لی، پی ٹی آئی کی فنڈنگ پکڑ لی، فائنینشل ٹائمز کی سٹوری اس کو نظر آ گئی اور ام حریم نے وہ سٹوری شیئر بھی کر دی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ام حریم کون ہے؟ وہ غالباً کوئی تحقیقاتی صحافی ہے، وہ سامنے نظر نہیں آتی ہیں۔ ان کا کوئی پیج تھا، ایک فیس بک پیج، وہاں سے وہ تحقیقات کرتی ہیں، سٹوریز شیئر کرتی ہیں، اور جس طرح ہم لوگ مختلف جگہوں سے اپنی انفارمیشن لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا کوئی اور ادارہ اس کو اگر کوئی انفارمیشن ضرورت ہو تو وہ بھی ام حریم کے پیج سے وہ انفارمیشن لیتا ہو، یا ام حریم کیا پتہ خود بھجوا دیتی ہو۔ اس لیے کہ ایز اے صحافی ہمیں بھی بہت ساری چیزیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم چیزیں بھیجتے رہتے ہیں کہ جناب یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے۔ تو اینی وے خان صاحب نے کہا کہ ام حریم کو پی ٹی آئی کی فنڈنگ تو نظر آ گئی، لیکن جو شریف خاندان کے اوپر الزامات لگتے ہیں، جو دیگر جماعتوں کے اوپر الزامات لگتے ہیں، وہ ام حریم کو نظر نہیں آئی۔ تو اس پہ انہوں نے تھوڑی سی طنز بھی کی، تنقید بھی کی۔ اب ام حریم کون ہے یہ ابھی تک معمہ حل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ غالباً وہ تحقیقاتی صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو صحافی ہیں، تو سامنے نہیں آتی ہیں، اپنی شناخت چھپا کے رکھتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے کھڑی ہو سکتا ہے ادھر ہوں، ام حریم کہیں پہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون نہ ہو، یہ ان کا صرف کلمی نام ہو۔ تو اینی وے وہ جو بھی ہیں وہ تحقیقاتی صحافی ہیں، اور بہترین تحقیقاتی صحافی ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بڑی زبردست پوسٹ شیئر کی تھی اپنے فیس بک پیج کے اوپر، ام حریم کے نام سے یہ پیج ہے، کوئی اس میں آپ کنفیوژن نہ کیجیے گا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کے خلاف جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ فیصلہ جناب انہوں نے حکومت کو بھیج دیا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور عمران خان کو 62-63 کے تحت جناب نااہل کروائیں گے، لیکن دوسری جانب پی ڈی ایم نے ایک اور ریفرنس بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور وہ جو ریفرنس ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے، اس حالیہ فیصلے کے حوالے سے نہیں ہے۔ اب یہ جب بات سامنے آئی کہ ایک ریفرنس بھیجا گیا تو سب کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یہ ہوگا اس حالیہ فیصلے کے حوالے سے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن ہی کوئی کارروائی کر دے۔ لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے یہ ریفرنس ہے توشہ خانہ کے حوالے سے۔ اس ریفرنس کو بھیجا ہے جناب محسن رانجھا صاحب نے، جو ایم این اے ہیں نون لیگ کے، اس کے علاوہ اس میں جو دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کے بھی سائن ہیں اس ریفرنس کے اوپر۔ اس میں جے یو آئی ایف اور مجھے بتایا گیا کہ بی این پی کے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو کوئی ایم این اے ہیں ان کا سگنیچر وغیرہ بھی ہے۔ اور یہ ریفرنس بنیادی طور پہ پہلے بھیجا گیا اسپیکر کو کہ جناب یہ آپ بھیجیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کیونکہ عمران خان نے توشہ خانہ کے اندر کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ 30 دن آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جب یہ آپ ریفرنس بھیجتے ہیں اسپیکر کو، 30 دن کے بعد اسپیکر فیصلہ کرتا ہے اور وہ ریفرنس کو آگے بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا۔ تو وہ اسپیکر صاحب کے پاس بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب محسن جو رانجھا صاحب ہیں انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھیج دیا، ساتھ اس کے کورنگ لیٹر بھی لگا دیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے میری محسن رانجھا صاحب سے خود بات ہوئی۔ رانجھا صاحب نے مجھے بتایا کہ عمران خان نے 2018 میں جب وہ بنے وزیر اعظم بنے، ایم این اے بنے، پھر 2018 کے سپتمبر میں ان کو کوئی گفٹ ملا، اور وہ گفٹ انہوں نے 2019 کے اندر جو آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیا انہوں نے اس طرح۔ تو لہٰذا اس بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہماری یہ پلی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان کو نااہل قرار دے دے۔ اب یہ عمران خان صاحب نے وہ پیسے دے کے گفٹ لیا، وہ ان کے پاس ہے۔ اب میرا اس میں بڑا کوشچن یہ ہے
کہ توشہ خانہ کے اندر اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ اینٹی کرپشن کے ذریعے آپ مقدمہ بنائیں. توشہ خانہ کے ذریعے اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ نیب کا آپ ریفرنس دائر کریں. توشہ خانہ کے ذریعے کوئی کرپشن ہوئی ہے تو آپ FIA سے تحقیقات کروا کے عمران خان کو گرفتار کروا لیں. یہ الیکشن کمیشن کو کیوں ریفرنس بھجوایا جا رہا ہے؟ شاید یہ امید ہے، شاید یہ ہوپ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا جو ان کے حق میں ہوگا. اچھا، اس فیصلے کو جو وہاں پہ الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں ایک چیز کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، بار بار میری رانجھا صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بھی ذکر کیا اور دیگر جو دوست ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی تو ایک مس ڈکلیریشن کے اوپر کیا گیا تھا، نائل کیا گیا تھا، تو یہاں پہ خان صاحب نے بھی مس ڈکلیریشن کی ہے. لیکن ایز اے وزیر اعظم آپ کو ایک تحفہ ملنا، وہ آپ نے 20% پیسے دیے، اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیا، بیچ دیا، جو بھی کر لیا، اس کو آپ نے آگے اپنے احساسوں میں اگر کچھ دیر کے لیے ڈکلیئر نہیں کیا، یا وہ کوئی ٹیکنیکل کوئی اس میں چیز ہو سکتی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں تو بالکل ڈکلیئر ہیں، سب نے پتا ہے سب کو، تو اس کے اوپر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو نواز شریف کے کیس کے ساتھ جوڑا جائے اور ان کو نااہل قرار دیا جائے. اب یہاں پہ ایز اے وزیر اعظم آپ کو ایک تحفہ ملا، آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لیا، پیسے دے کے آئین اور قانون کے مطابق 20% جو 25% 30% جو بھی اس کی رقم ہے وہ دے کے، اس کے بعد آپ نے اس کو بیچا، جو مرضی کیا، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن دوسری طرف ملک کا وزیر اعظم، ایک جوہری طاقت ملک کا وزیر اعظم، ایک باہر کے ملک کی کمپنی کا ملازم ہے، اور اب آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب فورن فنڈنگ ثابت ہوگی، اس لیے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی بیرون ملک کمپنیاں ہیں انہوں نے پیسے بھیجے ہیں، ان کے تھرو پیسے آئے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ سے، تو اس سے تو پورا عمران خان پہ بھی پابندی لگ جائے، اس کی حکومت پہ بھی پابندی لگ جائے. لیکن جو میاں صاحب اپنے بیٹے کی ایک غیر ملکی کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے یا اسے تنخواہ لے رہے تھے، وہ تو جناب کوئی ایشو ہی نہیں تھا. تو اینی وے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں حریم جو صحافی ہیں ان کی تحقیقات وغیرہ بھی یقیناً سامنے آ رہی ہوں گی. اب یہاں پہ خواہش کیا ہے؟ جو PDM ہے، جو محسن صاحب ہیں، جو ان کے کولیگ ہیں، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے سیاست کرنی ہے، وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ طاقتور حلقوں کی یہ خواہش ہے، ان کو لگتا ایسے ہے کہ یہ PDM ساری اکٹھی ہو کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، یہ اگلے انتخابات میں بری طریقے سے ہار جائیں گے، وہ 2/3 اکثریت لے کے آ جائے گا، اور اس نے ویسے ہی ہمارے بندوں کا کلا کما کرنا شروع کر دیا. ان انتخابات میں جو لوگ ہارے ہیں نا پنجاب کے اندر، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایجنسیوں کے کہنے پہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. یہ 40-50 بندے ہیں، ان کا کبھی اس میں شامل کروا دیا جاتا ہے، کبھی اس میں شامل کروا دیا جاتا ہے. عمران خان نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا، ان کو فارغ کرنا شروع کر دیا، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. تو لہٰذا کوشش یہ ہے کہ اگر عمران خان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں تو ادھر سے میاں صاحب بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب بھی تو اسی قسم کے کیس میں نااہل ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے تعیات نااہلی، اس کو ختم کیا جائے اور دونوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. تو کچھ اس قسم کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر میاں صاحب آ بھی جاتے ہیں، وہ انتخابی سیاست میں حصہ بھی لیتے ہیں، تو پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس موقع کے اوپر جو اس وقت ایک عمران خان کی ویو چل رہی ہے اس میں وہ ان کو شکست دے سکیں گے. لیکن جنہوں نے تجربے کرنے ہیں، وہ بڑے بڑے تجربے کر رہے ہیں، وہ جن لوگوں کو لے کے آئے ہیں، جس طرح اکٹھا کر کے لے کے آئے، وہ آپ نے دیکھا ہے تجربہ کس طرح کیا، انہوں نے سب کچھ اکٹھا کر کے آگ لگائی اور ایک دم سے بیچ میں حکومت بن گئی، اور پتا چلا کہ جو پہلے کوئی کرپٹ تھا، کوئی پہلے یہ تھا، کوئی پہلا اس کا اس میں چیز میں کردار تھا، اس کے حوالے سے بتایا جاتا تھا، اس کا اس میں کردار تھا، اور اب اچانک جناب وہ بتایا گیا کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ حکومت چلا رہے ہیں، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینی وے یہ اب کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. اسلام آباد کے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے شہر میں کسی کو نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ریڈ زون میں نہیں آنے دوں گا. تو باقی F9 پارک وغیرہ میں لوگ اکٹھے ہوئے، آگے پیچھے لوگ اکٹھے ہوئے. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا الیکشن کمشنر کے خلاف وہ PTI نے واپس لے لیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ مزید چیزیں ایڈ کی جائیں اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ دائر کیا جائے. لیکن میرا جو ذاتی اس میں اوپینین ہے، میرا اوپینین یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، کیا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس سنا تھا؟ وہ تو پہلی عدالت میں اس میں شور پڑ گیا، وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں، وہیں پہ اس کو ختم کر کے اڑا دیا گیا کہ جناب ریفرنس تو گیا ہی نہیں، ریفرنس کے اوپر تو بحث ہی نہیں ہوئی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. اسی طرح افتخار چودھری صاحب کے خلاف جب گیا اس وقت بھی کہا گیا کہ جی یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. قاضی عیسیٰ صاحب کے کیس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ جناب یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے.
اب اگین اسی طرح کی بات ہوگی کہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جا کے تو اس نے چلنا ہی نہیں ہے۔ اب جو سب سے بڑا ریفرنس ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ ریفرنس جناب یہ ہے جو وہ فیصلہ ہے، جس فیصلے کے اندر جس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ وہ عوام کو دکھائیں، اور وہ عوام دیکھ چکی ہے۔ اب حکومت بھی بڑا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج بھی وزیر اطلاعات صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی، بار بار فورن فنڈنگ کا ذکر کیا، آلدو کے فیصلے کے اندر کہیں بھی فورن فنڈنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ فورن فنڈنگ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بار بار ذکر کیا گیا کہ جناب یہ فورن فنڈنگ ہو گئی، فورن فنڈنگ ہو گئی، فورن فنڈنگ ہو گئی، تاکہ تاثر یہ ملے کہ کوئی غیر ملکیوں کی کمپنیاں ہیں اور ان کی غیر ملکی کمپنیاں ہیں، وہ پاکستان میں کوئی پیسے بھیجے انہوں نے خان صاحب کو۔ یہ یہاں پہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غیر ملکیوں کی غیر ملکی کمپنی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کہ ایک سفید فارم امریکن شہری ہے، یا کوئی ایک سفید فارم برطانوی شہری ہے، جارج، ٹونی، جو بھی اس کا نام ہے، اس کی کمپنی ہے۔ وہ ایک کمپنی اگر عمران خان کو پیسے بھیجتی ہے تو وہ غیر ملکی کمپنی عمران خان کو پیسے بھیج رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے خود اپنی کمپنیاں بنائی ہیں جو برطانیہ میں رجسٹر کروائی ہے، جو امریکہ میں رجسٹر کروائی ہے، اس لیے کہ لوگ کسی نے $150 جتنے بھی دینے وہ دیں اور اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان پیسے بھیج دیں۔ تو یہ غیر ملک میں ایک کمپنی ہے، لیکن یہ اپنوں کی کمپنی ہے۔ جو بھی کمپنی ہے اس میں وہ سارے اپنوں کی کمپنیاں ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی کمپنیاں ہیں۔ بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کے جو نام سامنے آئے وہ خود سامنے آ گئے اپنے پاسپورٹ اٹھا کے، اپنے شناختی کارڈ اٹھا کے، جناب ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں کیوں غیر ملکیوں میں شامل کیا۔ تو یہ یہاں پہ اس طرح کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غیر ملک میں پاکستانیوں کی کمپنی کو، اپنوں کی کمپنی کو ایک غیر ملکی کمپنی اور غیر ملکیوں کی کمپنی کے ساتھ کنفیوز کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے۔ اینی وے اس کے اوپر سیاسی بیانیہ ہی بن رہا ہے، لیکن میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ بیانیہ پریس کانفرنس سے نہیں بنتے کہ 2 دن میں آپ نے 24 پریس کانفرنس کر لی، 25 کر لی، 36 کر لی۔ یہ جتنا مرضی آپ بیانیہ بناتے رہے نا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو یہ سارے بیانیے ختم کر دے گی، اور اب تک وہ کر چکی ہے۔ عوام نے تو اس کا بھرکس نکال دیا اس فیصلے کا، جو بھی فیصلہ آیا، کیونکہ اس فیصلے کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کی اسکروٹنی آپ مولانا صاحب کی جماعت کی کریں گے، پیپلز پارٹی کی کریں گے، نون لیگ کی کریں گے، تو پھر کیا وہ اس طرح منی ٹریل دے سکیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دے سکیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہو۔ تو بڑا ضروری ہے کہ بہت جلدی ان کی بھی اسکروٹنی ہو تاکہ چیزیں سامنے آئیں۔ اینی وے یہ کچھ تفصیلات تھیں حریم کے حوالے سے، اور اگلا جو سیاسی منظرنامہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انتخابات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ ہر حالت میں انتخابات کو ڈیلے کرنا ہے تاکہ ایسا ماحول بن جائے جہاں پہ ہم عمران خان کا مقابلہ کر سکیں، عمران خان کو کرپٹ ثابت کر سکیں، اس کے خلاف کوئی نیریٹو بنا سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے نیب کے قوانین کے اندر 2 دفعہ تبدیلی کی۔ اب جو ریسنٹ تبدیلی کی اس میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ 50 کروڑ تک آپ کرپشن کریں، اس کے اوپر نیب تحقیقات ہی نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ 49 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی کرپشن کرے، 1 روپے کی کرپشن کم ہے، اور روز وہ نیب کے آفیسز کے سامنے ہارن بجا کے گزرے، بائے بائے، آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ ادھر آئے کبھی موٹر سائیکل کی ویلیاں کرے کہ بھی میری تو 1 روپے کی کرپشن کم ہے تو مجھے تو آپ نہیں پکڑ سکتے، تو روز نیب کو منہ چڑھاتا ہوا گزرے وہاں سے کہ جناب پکڑ لو اگر پکڑ سکتے ہو تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ جب آپ اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں آپ کے پاس وہ اتنی مورل اتھارٹی نہیں رہتی کہ آپ کوئی نیریٹو بنا سکیں، بیانیاں بنا سکیں کہ کسی اور شخص کے خلاف کہ جناب وہ کرپٹ ہے۔ باقی جو بھی ہوگا، ابھی قانونی وہ چل رہی ہے، بحث بھی چل رہی ہے، قانونی عمل بھی چلے گا، لیکن بنیادی طور پہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مانیں کہ میاں صاحب کو واپس عمل کے اندر لایا جائے اور کوئی وے فارورڈ نکالی جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔